والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا تھا، آپ پورے ملک والوں سے اور بالخصوص اپنے رامپور منیہاران والوں سے کچھ درخواست کرنی تھی۔ وہ یہ درخواست تھی کہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور ایک بیماری بھی پھیلی ہوئی ہے، تو اس وقت میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزمرہ کمانے کھانے والے لوگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو میڈیم قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت کام سبھی کے بند ہیں، تو ایک تو اپنے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں، مذہب سے اوپر اٹھ کے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ ہم اس کو نہ دیکھیں یہ کس مذہب کا آدمی ہے۔ دیکھو، یہ بات دھیان میں رکھنا کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی پوچھ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی ایک آدمی سے، اور کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے نہ روزہ رکھنے کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پڑوس میں بھوکا مر گیا تو جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ بازاروں میں بھیڑ لگانا، خاص طور سے میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ یہ بازاروں میں نہ جائیں، خرید و فروخت کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ نے آپ کو جو پیسہ دیا ہے، جو موقع ہے آپ کے پاس، اس وقت لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کا تعاون کیا جائے، ان کے غم میں شریک ہوا جائے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ رہی بات کپڑے بنانے کی، جوتے خریدنے کی، جویلری خریدنے کی، اس کے لیے ہمارے پاس آگے بہت ٹائم ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ہم عید کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ حالات تو اس کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ ابھی تو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم بھیڑ لگا رہے ہیں۔ اس لیے بازاروں میں بھیڑ نہ لگائی جائے، بازاروں میں نہ جایا جائے، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو ماسک لگا کر جائیں، احتیاط کے ساتھ جائیں۔ اور تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں، پرشاسن کا پورا ساتھ دیں، حکومت کے قانون کی پوری پابندی کریں، ایک قانون جو بھی ہے اس کی پوری پاسداری اور لحاظ کیا جائے، اور جو وقت متعین کیا گیا ہے انہی میں صرف ضرورت کی دکانیں کھولی جائیں۔ کپڑے کی دکان، جوتوں کی دکان، فلاں دکان، یہ سب کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو دیکھا جائے کون کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے کہ فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا اجر اللہ تعالیٰ اسے فرائض کے برابر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ نیکیوں کا بھی مہینہ ہے، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے غم میں شریک ہو۔ بھوک کا ہمیں پتہ لگے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، روزہ اس لیے رکھا گیا پورے دن میں، پیاس کیا ہوتی تو پتہ چلتا ہے۔ ابھی دیکھو پورے ملک میں لوگ کس قدر پریشان ہیں، لوگ روڈوں پہ ہیں، انہیں کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجبور ہیں، معذور ہیں اور پریشان ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ عزت دار لوگ ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تحقیق کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں اس وقت میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہمیں محبت بانٹنی ہے، محبت کا پیغام پہنچانا۔ اسلام ہے ہی امن کا مذہب، اسلام ہے ہی محبت کا مذہب۔ اس لیے کچھ لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کے جواب میں ہمیں محبت پھیلانی۔ ہمارے پڑوس میں کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ یہی تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ کوڑا ڈالنے والی بڑھیا جو روزانہ کوڑا ڈالتی تھی اور ایک دن کوڑا نہیں ڈالا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر پوچھنے چلے گئے کہ وہ بیمار ہیں۔ جو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، آپ نے اس کی گٹھڑی اٹھائی ہے۔ تو اس وقت ہمیں اخلاق پیش کرنے ہیں، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، بردباری سے کام لینا ہے، محبت سے کام لینا ہے، نفرت نہیں پھیلانی۔ نفرتیں تو پھیلانے والے پھیلاتے رہیں گے،
ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے اور وہ جلدی ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے پوری کوشش کی نفرت پھیلانے کی، میڈیا نے اور نفرت پھیلانے والے کچھ لوگوں نے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے اللہ نے آپ کی مدد کی اور وہ سارے الزامات جو لگائے گئے تھے میڈیا کی طرف سے سارے جھوٹے ثابت ہوئے. تو ہمیں خاموش رہنا، صبر ایک ایسی طاقت ہے، صبر ایک ایسی قوت ہے کہ ساری طاقتیں اس کے سامنے فیل ہو جاتی. اس لیے اس وقت سارے مسلمانوں کو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نفرت سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت ہے. آپ کے محلے میں پولیس پرشاسن آئے، ان کا خیال کیا جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، صفائی کرمی جتنے ہیں ان کا ادب کیا جائے، ان کا سمان احترام کیا جائے، اور ایک دوسرے کو یہ بات اگر ہمیں ضرورت بھی پڑ جائے کہیں تو تھوڑے فاصلے کے ساتھ، ڈسٹینس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. بینکوں کی لائن میں بہت ساری ہمارے عورتیں بھی لگی ہیں، یہ کام بعد میں کر لینا. اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کرو، کسی کو بینک میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بازار میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم خیال کر کے. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ساتھ میں اگر کسی کا تعاون کر رہے ہیں تو کسی کی تصویر نہ بنائیں، کسی کا فوٹو نہ کھینچے. ہو سکتا ہے بیچارہ وہ شرم کے مارے آپ سے کوئی سامان نہ لے، خاموشی سے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، ایسی خاموشی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی مدد کی جائے. اور یہ مہینہ ہے رمضان کا، زکوٰۃ اگر اللہ نے دی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور صدقہ فطر بھی ادا کریں. صدقہ فطر ضرورت مند لوگ ہیں، اب جیسے حالات اس وقت لوگوں کے ہو گئے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمانے والے تھے، تو ان کو صدقہ بھی دیا جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے اگر اللہ نے ہمت دی ہے. صدقہ فطر کی جو اس وقت میں مقدار ہے وہ تقریباً 35 روپے ہے، تو اس کا بھی خیال کیا جائے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کر دیا جائے. اور تراویح کا اہتمام کریں. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس خطرناک ماحول میں بھی، اس خطرناک بیماری اور ان حالات اور وبا کے ماحول میں بھی ہم لوگ تراویح کی پابندی نہیں کر رہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، روزے کی ہم پابندی نہیں کر رہے. تو پھر بھائی بتاؤ ہم کب اللہ کے قریب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک موقع دیا ہے، ہم اللہ کے قریب آئیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں. دیکھو یہ سارا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہم استغفار کریں. یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ استغفار کا ہے. یہ 3 حصے ہیں، پہلا اور دوسرا تیسرا عشرہ ہے. یہ بیچ کا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. اور بعد میں جو عشرہ آئے گا وہ رحمت کے مانگنے کا مہینہ ہے. اور اسی اگلے عشرے میں شب قدر کے بھی امکانات ہیں. اس لیے گھروں میں عورتیں اعتکاف بھی کریں، اللہ نے اگر ہمت دی ہے. مسجدوں میں 2-3 آدمیوں کی اجازت ہے وہی جائیں. بازاروں میں زیادہ وقت کو ضائع نہ کریں، جائیں تو ماسک کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے. مجھے امید ہے آپ حضرات سے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کہ امید کرتا ہوں کہ ضرور ان پر عمل کیا جائے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس سے ہماری بھی حفاظت ہے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت ہے، ہمارے جسم کی بھی حفاظت ہے، ہمارے خاندان، رشتہ دار، پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہے. ہماری تھوڑی سی لاپرواہی اور بے توجہی کسی بڑی مصیبت کو دعوت دے سکتی ہے. لہٰذا درخواست یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، عید کی زیادہ شاپنگوں کے چکر میں نہ پڑا جائے، عبادت، تلاوت، تسبیحات اور اپنے پڑوسیوں کی ہمدردی میں لگا جائے، اور بھیڑ بھاڑ کہیں اکٹھی نہ کی جائے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ چھوٹی سی جو آپ سے درخواست کی گئی ہے اسے قبول فرما لیں گے. اللہ آپ سب کی، ہم سب کی اور پورے ملک کی اور ایک فرد کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو بھی آنے والی تمام عرضی، سماوی اور یہاں کے باشندے کو تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.